خوشامدید۔ اس واقعے کی تفصیل میں آج ہم ایک ایسی کہانی پر روشنی ڈالنے والے ہیں جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے روشن ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جو ایمان اور اطاعت کے معیار کو ایک بالکل ہی نئی بلندی تک لے جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے جب ہم اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں واقعی سمجھ آتا ہے کہ صبر اور قربانی کا اصل ریئل مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی عام قربانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مثال ہے جس نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک راستہ متعین کر دیا۔ اچھا، تو چلیے اس میں تھوڑا ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی اور اطاعت کی سب سے بڑی مثال آخر کیا ہے؟ اگر ہم انسانی تاریخ پر غور کریں تو انسان نے وقتاً فوقتاً بہت سی قربانیاں دی ہیں، رائٹ؟ لیکن جب بات آتی ہے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنی سب سے عظیم اور پیاری چیز کو اللہ کے حکم پر نچھاور کرنے کی، تو ذہن میں صرف ایک ہی بے مثال کہانی ابھر کر سامنے آتی ہے، اور آج ہم اسی کہانی کو بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ، ایک عظیم خواب۔ اس داستان کا آغاز کسی عام دن یا عام واقعے سے نہیں ہوتا، بلکہ تاریخ کے ایک نہایت اہم اور عظیم خواب سے ہوتا ہے۔ تصور کریں، رات کی بالکل خاموشی ہے، اور اس خاموشی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے خواب عام خواب نہیں ہوتے، وہ لٹرلی اللہ کا براہ راست پیغام ہوتے ہیں۔ اور پیغام کیا تھا؟ ایک انتہائی عظیم خواب جس میں حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی پیارے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اس بات کے وزن کا اندازہ لگائیں تھوڑا۔ ایک عظیم نبی جو انتہائی بڑھاپے اور طویل دعاؤں کے بعد ایک بیٹے کی نعمت سے نوازے گئے، انہیں رات کے اندھیرے میں یہ پیغام مل رہا ہے کہ وہ اپنے اسی لخت جگر کو قربان کر دیں۔ یہ تصور ہی عام انسانی عقل کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لیکن یہ آزمائش خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کی آزمائش تھی۔ دوسرا حصہ، اطاعت اور صبر۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو بات واقعی سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس عظیم حکم کو اپنے بیٹے پر زبردستی تھوپا نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور نہایت شفقت سے ایز اے فادر ان سے مشورہ کیا۔ ان کے الفاظ تھے، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اس چھوٹے سے جملے میں ذرا سوچیں کتنی بڑی تعظیم اور احترام چھپا ہے۔ انہوں نے بیٹے کی رائے جاننا چاہی۔ یہ رویہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فرمانبرداری میں زور زبردستی نہیں بلکہ دل کا شامل ہونا کتنا اہم ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ حضرت اسماعیل کا جواب سامنے آتا ہے۔ ایک جوان بیٹا جس کی زندگی ابھی ٹھیک سے شروع ہی ہوئی تھی، وہ نہایت اطمینان سے کہتا ہے، ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ الفاظ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ اس جواب میں آپ نوٹ کریں، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی پینک، بلکہ اس میں ایک مکمل تسلیم، انتہائی صبر اور اللہ کی رضا پر پوری طرح راضی ہونے کا جذبہ ہے۔ تیسرا حصہ، قربانی کا سفر۔ خواب کی تعبیر اور اس ایموشنل گفتگو کے بعد اب وقت تھا ایکشن کا۔ دونوں باپ اور بیٹا ریگستان کی خاموشی میں ایک ساتھ نکل پڑے تاکہ اللہ کے اس مشکل ترین حکم کو پورا کر سکیں۔ ان کے دلوں میں اس وقت نہ دنیا کی کسی چیز کی محبت تھی، نہ اپنی جان کا ڈر۔ لٹرلی ان کے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کی رضا بسی ہوئی تھی۔ دونوں مکمل سکون اور پر یقینی توکل کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا رہے تھے۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آیا۔ قربانی کا وقت بالکل سر پر تھا، اور حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ یہاں رک کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر پٹی کیوں باندھی؟ اس لیے تاکہ کہیں بیٹے کا معصوم چہرہ دیکھ کر دل میں باپ کی ممتا اور شفقت جوش نہ مار دے، کہیں اللہ کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ ان کی اپنی اس قربانی کو بالکل سچا اور بے داغ رکھنے کی آخری کوشش تھی۔ اب اس آخری لمحے کا تصور کریں۔ فضا میں بالکل سانس روک دینے والی خاموشی ہے۔ حضرت اسماعیل زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری بلند ہے۔ ایک معصوم جان اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جذبات اپنے عروج پر ہیں اور آزمائش کی آخری حد بالکل پوری طرح مکمل ہو چکی ہے۔ چوتھا حصہ، اللہ کی رحمت۔ اور یہ منظر اس بات کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ جہاں انسانی آزمائش اپنی آخری حد کو چھو لیتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کی بے پایان رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔
جیسے ہی انہوں نے چھری چلانی چاہی، فضا میں ایک نورانی تبدیلی آئی۔ بیٹے کی قربانی کے بجائے اللہ نے جنت سے بھیجا گیا ایک دمبا وہاں ظاہر کر دیا۔ اصل میں اللہ کو حضرت اسماعیل کی جان چاہیے ہی نہیں تھی، اللہ کو تو حضرت ابراہیم کے دل کا امتحان لینا تھا، اور وہ اس آزمائش میں 100% کامیاب ہو چکے تھے۔ قربانی قبول ہو گئی، آسمانوں پر فرشتوں نے تکبیر کے صدائیں بلند کیں۔ اللہ نے ہم سب کو یہ دکھا دیا کہ جب کوئی بندہ اس کی محبت میں اپنا سب کچھ فدا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے نا، تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ اسے ایسی عزت بخشتا ہے جو قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک باپ بیٹے کی جیت نہیں تھی، یہ ایمان کی جیت تھی۔ 5واں حصہ، اصل کامیابی۔ تو اس سب میں سب سے اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اصل کامیابی آخر ہے کیا؟ اصل کامیابی دنیا کی دولت یا شہرت میں نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھے۔ جب ہم اپنی انا، اپنا ایگو، اپنا قیمتی وقت اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں تو وہی ہماری سب سے بڑی سکسیس ہوتی ہے، کیونکہ قربانی صرف کسی جانور کی نہیں ہوتی، اصل قربانی تو اپنے نفس کی ہوتی ہے۔ اور اسی خوبصورت سبق کے ساتھ اسکرین پر دی گئی اس دعا پر غور کریں۔ اللہ ہم سب کو سچا ایمان اور اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اس واقعے نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم آج اپنی زندگی میں اس اطاعت اور صبر کے راستے پر چلنے کو تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور اسی پروفاؤنڈ تھاٹ کے ساتھ ہمارا یہ ایکسپلینر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔